اچھا، یہ زیبن سرزیب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زیبن سرزیبی آپ سے مخاطب ہوں اوشین نیوز پر، اور آج میں جس موضوع پر دینی احکام میں بات کر رہی ہوں وہ ہے حج کی اقسام اور حج کے آداب، حج کے اوقات۔ تو حج جو 3 طرح کا ہوتا ہے، تینوں میں فضیلت کے لحاظ سے ترتیب یہ ہے، کچھ اگر تلفظ میں غلطی ہو جائے تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اور یہ قرآن، حج قرآن اور تمتع اور فرد۔ حج قرآن سے مراد وہ حج ہے جس میں حج اور عمرے کی نیت ایک ساتھ کی جائے، یعنی ایک احرام سے حج اور عمرہ کرنا قرآن کے معنی جمع کرنے کے ہیں، یعنی اب یہی افضل بھی ہے۔ پہلے عمرہ کرے پھر حج قرآن تمتع صرف افضل ہے، اس میں قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر قربانی نہ کر سکے تو اس کے بدلے میں 3 روزے 7ویں تاریخ سے عرفہ کے دن یعنی 7 ذی الحج تا 9 ذی الحج تک اسی مقام پر رکھے، اور 7 روزے حج کے بعد جہاں چاہے رکھے، ایسے حج کو قاران کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قاران حاجی جو ہے قاران کہلائے گا، اور حج قرآن اس نے جو ہے وہ حج قرآن ادا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، حج قاران، اور حاجی جو ہے قاران کہلاتا ہے، اور حج قاران۔ حج پھر ہے تمتع سے مراد ایسا حج کہ حاجی پہلے احرام باندھ کر عمرہ کے ارکان ادا کرے، پھر حج کے مہینے میں عمرے کا احرام کھول کر یا بغیر کھولے حج کے ارکان پورے کرے، ایسے حاجی کو متمتع کہتے ہیں۔ یعنی چونکہ تمتع تھا تو یہ متمتع ہو جاتا ہے پھر، ٹھیک ہے، جو حاجی ہو جاتا ہے تو اس سے پہلے حج کی جو قسم ہے وہ ہے حج تمتع۔ تو یہ جو ہے پھر یہ واضح ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت موقدہ ہے، اس طرح کا عمرہ کرنا۔ ٹھیک ہے، یعنی حج تمتع سے مراد ایسا حج ہے کہ حاجی پہلے احرام باندھ کر عمرے کے ارکان ادا کرے، اور پھر حج کے مہینے میں عمرے کا احرام کھول کر یا بغیر کھولے حج کے ارکان پورے کرے، ایسے حاجی کو متمتع کہتے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ عمرہ کرنا سنت موقدہ ہے۔ حج فرد بھی ہے، تیسری قسم ہے حج فرد۔ حج قرآن، حج تمتع اور حج فرد۔ فرد سے مراد وہ حج جس میں عمرہ نہ کیا گیا ہو، صرف حج ہی کیا گیا ہو، اور فرد کے معنی اکیلا کے ہیں۔ اس میں قربانی دینا جو ہے ضروری نہیں ہے، ایسے حج کرنے والے کو مفرد کہا جاتا ہے۔ اور ایام حج کے مہینے میں شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ اور جہاں تک حج کے اوقات اور ان کے آداب کی بات ہے تو یعنی حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم، یعنی حج کے چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں: شوال، ذیقعدہ، ذی الحج کی 10 تاریخ۔ جو شخص ان میں حج مقرر کرے تو پھر اس کو نہ کوئی فاحش بات کرنا جائز ہے، نہ کوئی بے حکمی درست ہے، نہ کسی قسم کا جھگڑا۔ حج کے طریقے اور مقامات مقدسہ کا خیال رکھنا پڑتا ہے، یعنی دراصل صفا و مروہ اللہ کے دین کی یادگاریں ہیں۔ جو حج کے طریقہ اور مقامات مقدسہ کون کون سے ہیں؟ یعنی دراصل صفا و مروہ کے اللہ کے دین کی یادگار ہیں، اس لیے جو شخص بھی حج کرے یا عمرہ کرے اس پر مطلق گناہ نہیں۔ ان دونوں کے درمیان آمد و رفت کرنے میں، صحیح کرنے میں، اور کوئی شخص بطیب خاطر کوئی کار خیر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے۔ یعنی جب تم عرفات سے واپس آنے لگو تو مشعر احرام کے پاس مزدلفہ میں شب کو قیام کر کے اللہ کی یاد کرو، اور اللہ کی یاد کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتایا گیا ہے، نہ یہ کہ اپنی رائے سے عمل کرو۔ فی الحقیقت اس سے قبل تم بالکل ناواقف تھے۔ تم سب کے لیے ضروری ہے کہ ایسی جگہ جا کر واپس آؤ جہاں اور لوگ جا کر واپس آتے ہیں۔ حج میں پرانی رسموں پر عمل کرنے سے اللہ کے سامنے توبہ کرو، یقیناً اللہ معاف فرمائے گا اور مہربانی فرمائے گا۔ جب تم اپنے اعمال حج پورے کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ یہ ذکر اس سے بدرجہ بڑھ کر ہوگا۔ اور پھر کہا گیا کہ یعنی قربانی کے اونٹ اور گائے اور بھیڑ اور بکری کو بھی ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے۔ ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی فوائد ہیں۔ تم ان پر کھڑے کر کے ذبح کرنے کے دن اللہ کا نام لیا کرو، بس وہ کسی کروٹ کے بل گر پڑیں اور ٹھنڈے ہو جائیں۔ تم خود بھی کھاؤ اور غیر سوالی اور سوالی کو بھی کھلاؤ۔ یہ حج کے اوقات اور آداب کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کی ہے۔ تو جب سے دیوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اگر کوئی کمی بیشی، خامی، تلفظ کا کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو تو اس کے لیے کجی رہ گئی ہو کوئی، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، اور شیروان صاحب کی شکر گزار ہوں کہ جن کے توسط سے میں یہ پروگرام آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں، اور جو تھوڑی بہت معلومات میں خود بھی حاصل کرتی ہوں وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک بھی پہنچ جائیں، تو جو ہے وہ کسی حد تک کچھ معلومات آپ کے علم میں بھی آئیں میرے حوالے سے ہی، اور یا یہ کہ کسی بھی حوالے سے ہم جو ہے علم حاصل کرتے ہیں اس علم کو آگے بڑھانا اور پھیلانا جو ہے وہ اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیتا ہے۔
تو اس کام میں میرے ساتھ معاون ہیں شیروان صاحب، ان کی بھی میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین، اور ہم سب کو حج کی برکات سے فیض یاب کرے، آمین ثم آمین۔ زیب بھی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔